میرا تعلق علی گڑھ سے بالکل میں وہاں کے ایجوکیشن نہیں رہا ہوا ہے، لیکن علی گڑھ سے تعلق اس بات کا ہے کہ ہماری فیملی کے کافی لوگ بردر سسٹر ان لوگوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ علی گڑھ سے سلسلے میں جب بھی ایم یو سے کوئی بھی فنکشنز ہوا ہے تو ہمارے دوستوں نے ہم کو انوائٹ کیا ہے. اور ابھی جو ہمارے پہلے قربان علی صاحب نے اس مشن کے بارے میں، علی سر سید مشن کے بارے میں بتایا، تو میرا وقفہ صرف 5 منٹ کا ہے، تو میں بس چھوٹی سی بات ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب انہوں نے ان کی لائف کے بارے میں اور خاص طور سے ان کے جو پرسنالٹی کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں، اور بھی بہت جو لوگ یہاں ہیں ان کو زیادہ نالج ہے، ان کا جو آپ سب کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں اسکول کو مدرسے کے نام سے کہا جاتا تھا، تو علی گڑھ کا جو بنیاد تھی اس میں بھی وہ مدرسہ تھا. بعد میں اس کو اینگلو محمدن علی گڑھ اورینٹل کالج کا درجہ دیا گیا. اور اس زمانے میں سر سید خان صاحب نے اور بھی اسکولز مراد آباد، غازی پور اور بھی جگہ انہوں نے ایسے اسکول کھولے تھے. 1857 کے ریولٹ کے بعد ہی ان کو احساس ہوا کہ جو ہندوستان کے ملک میں جو بیکورڈنیس ہے کمیونٹیز کی، سوشل ایجوکیشنل بیکورڈنیس، اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انگریزی تعلیم حاصل کی جائے. پھر جب برطانیہ کی حکومت آئی انہوں نے پرشین لینگویج کو بین کر دیا، منع کر دیا کہ جتنی بھی کورٹس کی لینگویجز ہوں گی ایڈمنسٹریشن میں وہاں پرشین کی جگہ جو ہے انگریزی. تو اس لیے بھی انہوں نے ضرورت سمجھا کہ انگریزی تعلیم کو ترجیح دی جائے، اور اس کے بنا جو ہے وہ اب ان کا ایکسپوزر بھی تھا. انہوں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی سے لا گریجویٹ تھے، اور تو اس سے ان کو لگا کہ انگریزی کی تعلیم بہت ضروری ہے. جو اس وقت جو ان کی جو انہوں نے ضرورت سمجھا وہ آج بھی ہے. کہ اگر ہمارے پاس، میں پریکٹیکلی بات کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی کبھی لوگ آتے ہیں بایوڈیٹا لے کر کے کہ صاحب ٹرپل ایم اے کیا ہے سوشولوجی سے، اردو سے، اس سے، لیکن ایک آدمی معلوم ہوا ہے اردو میڈیم سے. لیکن ابھی جو دہلی میں یا اور جگہ بھی آپ دیکھیں گے انگریزی تعلیم کے بغیر جو بایوڈیٹا لوگ آتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک ہوم منسٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا تو ایک بہت، نام نہیں لوں گا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کو جناب اس زمانے کے جو ہوم منسٹر تھے انہوں نے بایوڈیٹا دیا، تو انہوں نے دیکھا اس کو پڑھ کر کے کہ یہ لڑکا سب اردو میڈیم کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم 50,000 روپیہ مہینہ اسے بھیج دیں گے، لیکن ہم کاغذ میں رکھیں گے، ہم ان سے کام کیا لیں گے. تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے قربان علی صاحب کی بات سے میں واقف کرتا ہوں کہ صاحب پرائمری اسکولز میں آپ دیکھیے کئی ضلعوں میں ہم نے کام کیا، وہاں پہ چھوٹے پرائمری اسکول میں آپ کے کمیونٹی کے لوگوں کا ایڈمیشن ہونا، داخلہ بہت مشکل ہے. آج ضرورت ہے کہ سر سید مشن کو آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ انگریزی اسکول، جو اچھے اسکول کھولے جائیں، جس طرح سے مرحوم ڈاکٹر عبدالغفور صاحب نے اسی انڈیا اسلامک سینٹر میں ایک زمانے میں وہ آئے تھے اور بہت بڑا انہوں نے فنکشن کیا تھا. پوری مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی ساؤتھ میں اسٹیبلشڈ ہو گئی. نارتھ انڈیا جو بہت بڑا ہے اور کافی قابل لوگ یہاں ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس بیسس پہ سوچا نہیں کہ اس طرح کی کوئی سوسائٹی بنائی جائے جس کے اندر جو ہے پرائمری اسکولز بھی ہوں اور 10+2 بھی ہوں، یونیورسٹی بھی ہوں. آج اجمیر شریف میں نظام الدین کا یہاں ادارہ ہے، یہاں بھی ہم لوگوں نے بھی تعلیم کے بہت سا ہو سکتا تھا، اجمیر یونیورسٹی بن سکتی تھی ایک اپنی کمیونٹی کی. لیکن میں اپنی کمیونٹی کے مینسٹریم کے لیے ضروری ہے، مینسٹریمنگ کے لیے، کہ وہ آپ جو ہے موجودہ حالات میں آپ کو میجارٹی کمیونٹی کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو ہر فیلڈ میں، ایجوکیشن میں تو کرنی ہے، ہر جگہ ایکسل کریں گے. اور یہ جو غلط فہمی کچھ لوگ پھیلاتے ہیں کہ صاحب مسلمز کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے ایگزامز میں، کسی بھی ایگزامز میں لے لیجئے، میڈیکلز میں، انجینئرنگ میں، یہ اپنے کو ایک سیلف ڈیفنس ہے، اپنی کمزوری کو آپ چھپاتے ہیں. آپ کمپٹیشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جو مڈل کلاس میں جنرلی جو ڈاکٹرز، انجینئر، چونکہ وہاں پہ انٹرویوز نہیں ہوتے تو ان کو لگتا ہے انٹرویوز میں ڈسکریمنیشن ہوگا. آپ اس سال کا سراج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں کچھ کے اداروں سے جو کوچنگ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں. ایسا لگا ہے کہ اس بار بھی بہت سے بچے کشمیر کے، بہت سے آپ مسلم کمیونٹی کے بچوں کو انٹرویو میں خاص طور سے اچھے مارکس دیے گئے اور وہ آتے رہے ہیں، ٹاپ بھی کرتے رہے ہیں، پہلے بھی ٹاپ کرتے رہے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پہلے بہت بڑا کنٹریبیوشنز تھا. آج وہاں کے، میں جب کبھی فارن ٹریننگ میں گیا
کئی جگہ تو مجھے ہر جگہ AMU یونیورسٹی کے لوگ بہت اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں پائے گئے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وہاں پہ جو دور لوگ ہیں، آپ لوگ جو بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بوائز ایسوسیشن کیا چلاتے ہیں، ان لوگوں کو ان سے کنٹیکٹ کر کے ایسے بغیر حکومت کی مدد کیے ہوئے، حکومت کی مدد میں بھی بہت سے لوگ AMU میں ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں، لیکن جو ایسے ایجوکیشنل اداروں کو بڑھنا چاہیے. میں سر سید احمد صاحب کے بارے میں ایک دو چیز انہوں نے کہا تھا کہ ڈو ناٹ شو فیس آف اسلام ٹو ادرس، شو یور فیس ٹو ادرس ایز ٹرو فالوورس آف اسلام. پھر انہوں نے ایک چیز پر 4 باتوں پہ بہت زیادہ زور دیا تھا، اپنے جو بہت سے آرٹیکلس لکھتے تھے، اور وہ آپ کو پتا ہوگا وہ ایجوکیشنسٹ بھی تھے، آرکیولوجسٹ بھی تھے. انہوں نے جو ہے وہ تمام آرکیولوجیز کے بارے میں، انکلوڈنگ جو ہندو گاڈیسز کے بارے میں بھی بہت انٹرفیتھ میں وہ ان کا تھا، اسٹڈی کرتے تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ 4 چیزوں پہ جو اسٹریس دیا تھا اس میں تھا ایک کریکٹر آلسو انکلوڈس اخلاق، کہ انسان کو خاکسار ہونا چاہیے، اسٹرانگ کریکٹر ہونا چاہیے. پھر انہوں نے نالج کے اوپر بہت زیادہ ترجیح کیا. پھر انہوں نے کمپیشن ورڈ کے بارے میں کہا کہ پرسن مینس اینی باڈی، یہ مسلم اور ہندو، ہیز ٹو بی اے کمپیشنیٹ. اور پھر پائٹی کی بات کی. تو پائٹی ورڈ میں بھی چیز آتی ہے کہ انسان کو اندر سے بہت صاف ہونا چاہیے. اور اگر میں اس کا، عارف محمد خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے ان کے یہاں سے ہی سنا تھا کہ قرآن میں بھی ہے کہ صاحب کی لعنت ہے اس مسلمان پہ جس کا پڑوسی اس سے انسیف محسوس کرے. تو ہم لوگ کو جب انہوں نے کہا کہ شو یور فیس ٹو دا پیپل ایز دی فالوور آف ٹرو اسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کا اپنا اچھا کردار، جو آپ کا کریکٹر ہے، جو آپ کے اندر پائٹی، کمپیشن، جب آپ کا اچھا کردار رہے گا تو دوسرے لوگ آپ کی عزت خود بخود کر لیں گے. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم لوگ اپنے کو، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جو اچھی باتیں ہیں اسلام میں، ہم لوگ ان کو چھوٹے چھوٹے ایشوز میں الجھ کے رہ جاتے ہیں سیکٹرین مدعے پہ، اور اپنی جو اچھی باتیں اسلام کی ہے اس کو دوسروں کے سامنے ہم لوگ کہہ نہیں پاتے، اس کی مارکیٹنگ نہیں پاتے. ہم لوگ کو ایک اچھا ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کریں ایجوکیٹڈ تقوی میں. ایجوکیٹڈ تقوی میں، تعلیمات میں زیادہ ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی. اسلام کی جو بھی اچھی باتیں ہیں، چاہے وہ جو رائٹ ٹو، چاہے وہ ایجوکیشن کی بات ہو، مسلمس ایجوکیشن کی بات ہو، ڈاٹرز کے جو بہت سے ایسے مسئلے ہیں جیسے اسلام میں ڈاٹر ہونا کیا موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا درجہ کیا. اسی طرح سے تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن میں یہ دماغ سے نکال دیں اپنی کمیونٹی میں کہ کوئی تعصب ہوتا ہے، کوئی ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. جتنے بھی ایگزامینیشن ہے، سارے چیزیں جو ہے وہ بالکل سیکیورڈ ہے، اس میں کوئی مینیپولیشن کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ نیچے کی تعلیم، جیسے قربان علی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ، جیسے انڈیا اسلامک سینٹر جب کھلا تو یہ بہت امید رکھی گئی تھی کہ اس کے ادارے میں بہت سے کانوینٹ اسکول کھولے جائیں گے. اس طرح سے جو مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی ساؤتھ میں ہے، اس پیٹرن پہ نارتھ انڈیا میں اگر سر سید مشن کو آگے بڑھانا ہے تو اس طرح کے آپ جال بچھائیں جس میں آپ کے کمیونٹی کو لوگ زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم پائیں، انگریزی تعلیم پائیں، اور ان کے اندر یہ مدعا ہے کہ وہ ہر ہندوستان کے کمپٹیشنز میں ایسے میں وہ جائیں اور وہاں پہ ان کا کام بھی وہی کریں. آج پوری دنیا میں جو منایا جا رہا ہے 22 سینچری سیلیبریشن، اس کی وجہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ہم داد دیتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں. اسی طرح سے ایسی بہت سے ادارے آئیں گے جا کے پوری دنیا میں ہم ہندوستان میں اور پوری دنیا میں بھی ایجوکیشن کے مادھیم سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایجوکیشن کے مادھیم سے جب آگے بڑھیں گے تو آپ خدمت خلق بھی کر سکتے ہیں، نیشن کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے سوسائٹی کی بھی خدمت کرتے ہیں. ان باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. تھینک یو.